जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। व्यूअर्स, मैं आज आपके सामने इसलिए हाज़िर हुआ हूँ अपने दोस्तों के सामने, और जो चंद मेरे दोस्त हैं जो वीडियोज़ के थ्रू जिनके साथ मैं कम्युनिकेट कर लेता हूँ, वो ये है कि मैंने अपने आप को वैल्यूएट किया, और मैंने उससे कुछ नताइज अख़ज़ किए, और उन नताइज की रोशनी में मैंने ये फ़ैसला किया, ये कमिटमेंट की अपने साथ कि इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ नाउ ऑन, इस वीडियो के बाद मैं जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं या जो नेशनल इश्यूज़ हैं और जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, मैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करूँगा, और ना ही उन डिस्कशंस के अंदर मेरी कोई दिलचस्पी होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजूहात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वक्त जिस दौर में सर्वाइव कर रहे हैं, उस दौर में ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोग अपने अपने सियासी तासुबात के असीर हैं, और मैं महसूस करता हूँ कि जब भी किसी मीटिंग में जाता हूँ, किसी जगह लोगों से बैठ के बातचीत करता हूँ, तो चंद लम्हात के बाद, कुछ देर के बाद वो घूम फिर के इस टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ना अपने कारोबार पे तवज्जो दे रहे हैं, ना अपनी जॉब पे तवज्जो दे रहे हैं, ना अपनी स्टडीज़ पे तवज्जो दे रहे हैं, और वो घूम फिर के इन टॉपिक्स पे आ जाते हैं, और फिर जो कुछ उन्होंने सोचा होता है या जो कुछ वो सोच के आए होते हैं, वो चाहते हैं उसका इज़हार करें, और इस तरीके से मामला चलते रहते हैं। तो आई रियलाइज़ कि इन एक्टिविटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने महसूस किया कि जब भी कभी मैं पॉलिटिकली कम्युनिकेट करता हूँ, तो ना चाहते हुए, बावजूद इस बात का ख्याल रखने के किसी बंदे का दिल ना दुखे, मैंने महसूस किया कि लोग हर्ट हो जाते हैं। और मेरा अक्सर मकसद ये नहीं होता किसी का दिल दुखा के मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, या किसी को आर ज़दा करके, किसी को आर दिला के मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि लोग उस वक्त रिस्पॉन्ड ना भी करें, बाद में फिर उनके रिएक्शन से या उनकी पोस्टों से या उनके रिप्लाई से मुझे अंदाज़ा होता है कि अब वो उस बात का इजहार कर रहे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी। तो मुझे आपको नाखुश नहीं करना, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट फॉर मी। पॉलिटिकल पॉइंट पे आपको कन्विंस करना ज़रूरी नहीं है, आपका खुश रहना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी। एक तो है बात ये। व्यूअर्स, दूसरी बात यह है कि जो डिस्कशन हम करते हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि ग़ीबत के ज़मरे में आती हैं, जो बहतान के ज़मरे में आती हैं, और जो सेल्फ क्रिएटेड या ज़ाती पसंद और नापसंद या ख्वाहिश नफ्स को ख़बर बना के पेश करने के ज़मरे में आती हैं, उसकी क्या वर्थ हो सकती हैं, और वो डिस्कशन तज़िये औक़ात है। एक रीज़न ये हो गई। थर्ड पॉइंट ये है व्यूअर्स, कि मैं जब भी किसी पॉलिटिकल डिबेट में जाता हूँ, जैसे आजकल हम सब लोग करते हैं थोड़ी बहुत, तो मैंने महसूस किया एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड कि फिर मैं उसके बाद वो डिस्कशन बेसिक 10 से 15 या 20 मिनट की हो, तो मैंने नोट किया कि मेरे 1 या 2 या 3 दिन उसी फेज़ में गुजरते हैं, जो कि उस डिस्कशन के मौके पे जो हमारी कम्युनिकेशन हो रही थी, वो उसी से रेलेवेंट होते हैं अगले 1 दिन या 2 दिन, 3 दिन, वो उसके इफ़ेक्ट्स बाकी रहते हैं। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये सारी एक्टिविटीज़, इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम कुछ भी नहीं है। तो फिर एक ऐसा काम जिसका कोई आउटकम नहीं है, जिसका सोसाइटी को बेसिकली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और लोगों के अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, लोगों के अंदर ग्रुपिंग क्रिएट हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है, तो व्हाई शुड आई बिकम अ पार्ट ऑफ दिस? मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता। और सबसे आखिर में पॉइंट जो बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ व्यूवर्स, ये है कि मेरी वीडियोज़ और चैनल जिसके ज़रिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये मैंने खुद शायद नहीं बनाया। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मोटिवेट किया, बार-बार मोटिवेट किया। मैं रिलक्टेंट था। मैं चैनल्स पे आके इस तरह बात करना मुझे नहीं पसंद था। मुझे फ़ील होता है कि जो मैं कहता हूँ उसमें मेरा अमल नहीं है, या इसके अंदर सेल्फ प्रोजेक्शन का एलिमेंट ना आ जाए, वगैरह-वगैरह। फिर मैंने अपने कुछ सीनियर्स हैं, उनसे मशवरा किया कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। मेरे दोस्त जानते हैं, उन्होंने कहा जी आप बनाएँ, आपकी नीयत अच्छी है, तो इंशाअल्लाह ताला इट्स ओके। हो सकता है कि आपके इस कम्युनिकेशन से किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। अगर ये चैनल मैंने सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए बनाया होता, व्यूअर्स के लिए बनाया होता, लोगों को मुतासिर करने के लिए बनाया होता, तो मेरे 4 साल के अंदर सिर्फ 350 या 350 सब्सक्राइबर्स ना होते। छोटे से छोटा चैनल भी होता, अगर वो कोशिश करता रहे, वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हासिल कर चुका होता, अच्छे खासे व्यूज़ ले चुका होता। मेरा मतमा नज़र ना था, ना है, ना होगा। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँच जाए, तो वो मेरी ख्वाहिश ज़रूर है। उसके लिए मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जितने लोग इस चैनल के थ्रू मेरी बात उन तक पहुँच जाए, उसका मुझे सवाब होगा, उनको भी बेनिफिट होगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह,
اگر کوئی بندہ اس کو دیکھتا ہے اور اس سے اگر کوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے یا اس کو کوئی اچھی بات پتہ چلتی ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. تو خواتین و حضرات، جو اس چینل کے اوپر آ کے حالات آج کل کے ایسے ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تھوڑی بہت پولیٹیکل کمیونیکیشن کرنی پڑی، کیونکہ لوگ گھوم پھر کے اسی پہ لے جاتے ہیں ہر چیز کو. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ دین کی بات کر رہے ہو، آپ حق کی بات نہیں کر رہے. حق کیا ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا حق ہے، میں ڈیٹیل میں اب نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے. اور وہ مجھے زبردستی ڈریگ کر لیتے ہیں اس میں، تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈریگڈ، میں اس میں ڈریگ نہیں ہونا چاہتا. سو پھر جب بھی میں پولیٹیکل ڈسکشن کر کے کسی کے پاس سے بھی اٹھا ہوں، میں نے خود کو کمفرٹیبل اور خوش محسوس نہیں کیا. میں نے خود کو پہلے سے زیادہ انکمفرٹیبل فیل کیا ہے. میں نے اپنے تشنیگی محسوس کی ہے. مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس سے بہت اچھی بات ہو سکتی تھی، اس سے بہت اچھی ڈسکشن ہو سکتی تھی. نہ چاہتے ہوئے کوئی باتیں بیچ میں ایسی ہو جاتی ہیں جس سے لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی اور وہ ناراض ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں. تو یہ میرا آبجیکٹو نہیں ہے. میرا آبجیکٹو اس چینل کے تھرو ہے وہ یہ تھا کہ میں آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف انوائٹ کروں، خود بھی اس کی کوشش کروں. اور خواتین حضرات دیکھیے، میں آپ کے سامنے اللہ کا ایک حکم رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، ہلاک نہ کر دیں تمہیں، اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، یعنی کہ تمہاری اکنامک ایکٹیویٹیز یا تمہارے فیملیز کے اندر زیادہ یعنی کہ انوالو ہو جانا اس حد تک کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ. لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور اگر تم نے ایسا کیا یعنی کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو تم نقصان اٹھاؤ گے. ویورز، میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے 24 گھنٹے کے معمولات کا جائزہ لیں اور اس بات پہ غور فرمائیں کہ ہم 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. اے لوگوں، میرا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، بہت کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو. صبح بھی کرو، شام بھی کرو. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے، اعلیٰ بندے، اولو الباب بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم کائنات میں غور و فکر ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کے ذکر جتنا کرنا چاہیے وہ کر ہی رہے. ہم تو اپنے پسندیدہ پولیٹیکل پارٹیز، لیڈرز اور اپنے پسندیدہ جو پولیٹیکل ہماری وابستگی ہیں ان کے حق میں دلائل تراشنے میں لگے رہتے ہیں سارا کے سارا دن. اس کا کیا ملے گا آپ کو دنیا اور آخرت میں؟ نیکسٹ پوائنٹ، خواتین حضرات، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑے خود غرض بنیں. اگر آپ نے ذکر کرنا تو اس ہستی کا کریں جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور بادشاہ ہے، جو کہتا ہے فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن بھی لیڈرز کا آپ ذکر کرتے ہیں کیا وہ جواب میں آپ کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، اللہ آپ کو ہمیشہ لمبی زندگی صحت عطا فرمائے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی کیا کہتے ہیں پولیٹیکل ڈیبیٹر اس دنیا سے چلا گیا تو جس کے حق میں پوری زندگی ڈیبیٹیں کرتا رہا، لڑتا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ ہر وقت کمپیٹ کرتا رہا ہے، کیا اس کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اس کی بخشش دعا بھی کرے گا؟ کیا وہ اس کے لیے فاتحہ بھی پڑھے گا؟ جو جواب آپ کا ہے اس کے مطابق اپنا جو ہے وہ رائے قائم کر لیجیے. سو لہٰذا کہ ذکر کرنا اس ذات کا کریں جو کہ آپ کو آپ کے ذکر کے جواب میں آپ کا ذکر کریں. اور ویورز، اللہ کا ذکر کریں گے اس میں اطمینان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کریں گے اس میں شفا ہے. اللہ کا ذکر کریں گے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ کا ذکر کریں گے بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ خوش ہوگا، آخرت بنے گی، آخرت کی منازل آسان ہوں گی. اور جو اصل کام ہے جو دنیا میں ہمیں کرنا ہے، جب ہم اس کے اندر سکسیسفل ہو جائیں گے تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. سو میری اس ڈسکشن اور یہ جو 10 منٹ کی ویڈیو میں نے سوچا 10 منٹ صبح میں جانے دیا کروں گا اپروکسیمیٹلی. میں آپ کے سامنے تمام دوستوں کو مخاطب کر کے 10 بدستہ اور اپنے تو میرے تمام کولیگز ہیں کہ میری طرف سے سیاسی ڈسکشنز میں معذرت قبول فرمائیں. میرے پاس آپ تشریف لائیں، اللہ کا ذکر کریں، مجھے بھی اللہ کے ذکر کی یہ بات یاد دلوائیں. میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کروں، آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ذکر کریں. میں تھوڑی سخت بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے سیاسی گمان اور آپ سیاسی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کے سیاسی موقف سے کچھ نہیں لینا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے.
کیوں نہیں اس کی وجہ کو بتاتا ہوں. ان سیاسی معاملات میں بھی میں ان اللہ والوں کی بات کو ویٹیج دیتا ہوں جو کہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ فہم رکھتے ہیں اور جن کے پاس فراست ہے, جن کے پاس وہ نگاہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہے. جب میں ان کی باتوں کو دیکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جو کہ آج کل کے معاشرے میں لوگوں کو پسند نہ آئے, لیکن یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو ہے لوگوں کے اوپر جیسے ہم آگے جائیں گے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں غلط تھے کہاں ٹھیک تھے. بہرحال اپنی ویڈیو کے اختتام پہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے مجھے فضول ایکٹیویٹیز میں, فضول معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھ اپنا اور اپنے حبیب اقدس و اکمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپس میں دوستوں کے ساتھ مل کے یہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ خواتین حضرات یاد رکھیں, جو اللہ کے ذکر کی منزل میں آپ کا معاون نہیں ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ وہ آپ کے لیے وقت ضائع کرنے کا ایک سبب اور بہانہ ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کوئی چیز ایسی آتی ہے کہ جس میں یعنی کہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈسکشن کریں, جب آپ کے ملک کے ساتھ کوئی بات لنک ہو جائے یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو بہت ایکسٹریم لیول کے ہوں, تو تب آپ ڈسکشن کر لیتے ہیں, یا حالات کے مطابق تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی, بات چیت ہو گئی, بہت ناگزیر ہو تو اٹس اوکے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ہم نے کوئی لائن ڈرا کر دینی ہے, لیکن ایز اے نارمل کورس آف بزنس اینڈ نارمل روٹین لائف میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج کے بعد آپ میرے کسی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ, میرے کسی گروپ میں اور کسی چیز میں آج کے بعد کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پوسٹ یا اس کے انوالومنٹ یا اس کی کسی بات کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ العزیز مجھے امید ہے اللہ کے مجھے توفیق دیں تو نہیں دیکھیں گے, میں شیئر نہیں کروں گا. جو میرا آبجیکٹیو ہے اس کے اوپر آئی ول اسٹک, اور آئی ول ریکویسٹ مائی فرینڈس اینڈ کولیگز آن آل دا پیپل دوز ہو آر ریلیٹڈ ود می, وہ میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کریں, کثرت سے کریں, اور وہ کام کریں جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ. امید ہے جو میں نے بات آپ تک کہی آپ تک پہنچ گئی ہوگی. جو میں نے کہا اللہ کرے مجھے اس پہ عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. ماضی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ درگزر فرما دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.